بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول جولیانا ٹاپ ایکشن بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ کہیں یہ مر ہی نہ جائے، نعمان نے کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، ابھی یہ 2-3 گھنٹے تک نہیں مر سکتا اور مجھے اتنا ہی وقفہ چاہیے۔ اگر میں اسے رہا کر دیتا تو یہ پوری سیکرٹ سروس کو حرکت میں لے آتا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور نعمان نے سر ہلا دیا۔ کوٹھی سے باہر نکل کر وہ کار میں بیٹھے۔ وہ کار ایک بار پھر خاصی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ یہ ریگن تو انتہائی خطرناک آدمی ہے، زیر زمین دنیا میں اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تھامسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، تم فکر نہ کرو، لمبے ہاتھوں کو چھوٹا کرنا کا میرے پاس ایک اکثری نسخہ ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تھامسن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ یہ کس مٹی کا بنا ہوا آدمی ہے جس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لیکن اب اسے کون بتائے کہ وہ جس آدمی کو ایک عام سے مجرم ریگن سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں نہ جانے اس جیسے کتنے مجرم اپنی گردنیں توڑوا چکے ہیں۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی کہ اچانک عمران کو ایک خیال آ گیا۔ تھامسن، تم نے زیرو کالونی دیکھی ہوئی ہے؟ عمران نے چونک کر تھامسن سے پوچھا۔ زیرو کالونی؟ ہاں دیکھی ہوئی ہے، وہاں تو بہت بڑے بڑے آفیسروں کی کوٹھیاں ہیں۔ تھامسن نے چونک کر جواب دیا۔ ہاں، وہیں کوٹھی نمبر 420 اے بلاک میں ڈاکٹر فیگل کی رہائش گاہ ہے۔ میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں یہ پتہ دیکھا تھا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے کسی چوک پر اتار دو جہاں سے مجھے ٹیکسی مل جائے، اور تم مادام جیکی کو لے کر ڈاکٹر فیگل کے پاس چلے جاؤ تاکہ ڈاکٹر فیگل مادام جیکی کی صدر مملکت سے ملاقات کرا دیں۔ میں جولیا کو خود ہی چھڑا لوں گا، نعمانی بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، جب تک مس جولیا نہیں ملیں گی میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مادام جیکی نے احتجاج بھرے انداز میں کہا، جولیا کی آپ فکر نہ کریں، اول تو وہ اپنی حفاظت کرنا خود جانتی ہے، دوسرا ہم بہرحال اسے ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن آپ کا صدر مملکت سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ عمران نے کہا، نہیں، جب تک مس جولیا کے متعلق مجھے پوری طرح تسلی نہیں ہو جاتی میں کوئی اقدام نہیں کروں گی۔ میری وجہ سے مس جولیا کو اس قدر پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے، میں اس پر پہلے ہی اپنے دل میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مادام جیکی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ روکو روکو، کار روکو، عمران نے چیخ کر کہا اور تھامسن نے بکھلاہٹ میں ایک لخت بریک پیڈل پر پوری دباؤ ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی حکم میں آنے والی گاڑی انتہائی خوفناک انداز میں ان کی کار سے ٹکرائی اور خوفناک دھماکے کے ساتھ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر بکھر گیا ہو۔ جولیا کے جسم میں درد کی ایک تیز لہر دوڑی تو اس کا سویا ہوا ذہن ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ ایک بار پھر بھیج گئے۔ اس وقت وہ ایک نئے کمرے کے فرش پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پشت پر کر کے بندھے ہوئے تھے اور پیر بھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پشت پر سے نائلون کی رسی گھما کر اسے فرش میں جکڑے ہوئے لوہے کے 2 کڑوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ جولیا کے لیے سوائے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کے اور کسی قسم کی حرکت کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں، یہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے کہ میں مادام جیکی نہیں ہوں، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا نے گردن گھما کر دیکھا تو ایڈورڈ ہارٹ نے ایک کوڑا اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نیا آدمی تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے مس جولیا؟ ایڈورڈ نے جولیا کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا۔ شکر ہے کہ تمہیں یقین آ گیا کہ میں جولیا ہوں، مادام جیکی نہیں ہوں۔ میں نے میک اپ چیکنگ مشین سے تمہارا چیک اپ کرا لیا ہے اور مشین نے تمہارے چہرے پر میک اپ کی نشاندہی نہیں کی، اس لیے ہمیں یقین آ گیا ہے کہ تم میک اپ میں نہیں ہو اور مادام جیکی کی بجائے جولیا ہو جس کا تعلق پاکیزیہ سے ہے۔ دوسری طرف ہم دوبارہ اس عمارت میں پہنچے جہاں ہمیں تمہارے ساتھیوں اور مادام جیکی کو چھوڑ کر آئے تھے، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ مادام جیکی اور تمہارے ساتھی ایک مقامی آدمی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کہیں گئے ہیں، اور اب تم ہمیں فوری طور پر بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھیوں کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے فوری طور پر مادام جیکی کو وہیں سے برآمد کرنا ہے۔ مجھے کسی ٹھکانے کا علم نہیں ہے، جس ٹھکانے پر ہم موجود تھے وہاں سے وہ ایکیڈمی ہمیں بے ہوش کر کے لے آئے تھے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور ٹھکانے کا کوئی علم نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن دوسرے لمحے کمرے کا ماحول کوڑے کی سرسراہٹ اور پھر جولیا کے حلق سے نکلنے والی سسکی سے گونج اٹھا۔
ایڈورڈ نے پوری قوت سے کوڑا جولیا کی پشت پر مار دیا تھا اور پہلے ہی کوڑے نے جولیا کی پشت پر موجود قمیض پھاڑ کر اس کے پشت پر زخم ڈال دیا تھا۔ بولو، جلدی بولو، ورنہ میں تمہارے جسم کو چیتھڑوں میں بدل دوں گا، ایڈورڈ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فضا کوڑے کی سرسراہٹ اور جولیا کے حلق سے نکلنے والی سسکاریوں سے مسلسل گونجنے لگا۔ ایڈورڈ بڑے وحشیانہ انداز میں مسلسل جولیا کی پشت پر کوڑے برسائے جا رہا تھا اور پھر جولیا کا ذہن ایک بار پھر تکلیف کی شدت سے تاریک ہو گیا۔ اس بار جولیا کا ذہن جس میں پیدا ہونے والی ٹھنڈک کی وجہ سے بیدار ہوا اور اس نے آنکھیں کھولی تو منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ جولیا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے آزاد تھے، لیکن اس کا پورا جسم پانی سے شرابور ہو رہا تھا۔ یہ شاید اسی پانی کی ٹھنڈک تھی جس کی وجہ سے اس کا ذہن بیدار ہو گیا تھا۔ اس کے بازو بھی شدید زخمی تھے کیونکہ جس وقت اس کی پشت پر کوڑے برسائے گئے تھے اس وقت اس کے دونوں بازو پشت پر ہی بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی براہ راست کوڑوں کی زد میں آ گئے تھے۔ لیکن ہوش میں آنے کے چند لمحوں تک اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا، لیکن پھر درد کی اس قدر تیز لہریں پیدا ہوئیں کہ جولیا کے حلق سے بے اختیار سسکیاں سی نکلنے لگیں۔ تم واقعی انتہائی باہمت رکھتی ہو، ورنہ جس طرح تم پر کوڑے برسائے گئے تھے تمہاری چیخوں سے آسمان گونج اٹھتا، لیکن تم نے تو ہمت اور حوصلوں میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اچانک سائڈ سے ایک نرم سی آواز گونجی اور جولیا نے چونک کر اس طرف دیکھا تو وہاں وہی لمبا اور بھرے ہوئے جسم کا آدمی کھڑا تھا جو اس سے پہلے ایڈورڈ کے ساتھ کمرے کے اندر آیا تھا۔ تم میری تعریف کر کے شاید یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ٹھکانہ بتا دوں گی۔ حقیقت واقعی یہی ہے کہ مجھے کسی ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں ویسے ہی ایڈورڈ کو بتا دیتی، کیونکہ میرے ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ہی اسے معلوم ہوتا کہ کسی بندھی ہوئی عورت پر کوڑے برسانے اور کسی سے مقابلہ کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یہ بہت گہری لڑکی ہے ریگن، اس پر نہ نرمی کا اثر ہوتا ہے اور نہ سختی کا، لیکن اسے بتانا ہی پڑے گا۔ میرا نام بھی ایڈورڈ ہے۔ اچانک مخالف سمت سے ایڈورڈ کی تیز اور پھنکارتی ہوئی آواز گونجی اور جولیا نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس طرف دیوار میں ایک دروازہ تھا جس میں سے ایڈورڈ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک تیز خنجر نظر آ رہا تھا اور چہرے پر درشتی اور صفاقی کے آثار نمایاں تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سی لڑکی درست کہہ رہی ہو، ریگن نے ایڈورڈ سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، اسے سب کچھ معلوم ہے، یہ بتانا نہیں چاہتی، اور میں اس سے پوچھ کر رہوں گا۔ اسے دوبارہ باندھو تاکہ میں اطمینان سے اس کے جسم کی کھال اتارنے کا عمل شروع کروں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قوت برداشت کہاں تک کام کرتی ہے۔ یہ بیچاری تو حرکت بھی نہ کر سکے گی باس، اس کا پورا جسم شدید زخمی ہے، اب اسے باندھنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی میں موجود ہوں، یہ ننھی منھی سی چڑیا ریگن کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا تو سکتی ہے لیکن اڑ نہیں سکتی، ریگن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے جولیا کو اپنی حالت بھی ایسی ہی محسوس ہو رہی تھی، اس کا پورا جسم بے پناہ تکلیف کی شدت سے ابھی تک لرز رہا تھا اور ذہن میں بھی بار بار دھماکے سے ہو رہے تھے، اور اس نے بڑی کوشش سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ چلو ایسے ہی صحیح، ایڈورڈ نے کہا اور گھوم کر وہ جولیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تیز اور چمکدار خنجر کو اس طرح تھاما ہوا تھا جیسے واقعی پلک جھپکنے میں وہ خنجر جولیا کے جسم میں ترازو کر دے گا۔ بتاؤ لڑکی، آخری موقع دے رہا ہوں، بولو کہاں ہے ٹھکانہ؟ ایڈورڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس کی شکل اور طنزیہ لہجہ سن کر جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں غصے اور نفرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا ہو، اور یہ جوالا مکھی جیسے ہی اس کے ذہن تک پہنچا جولیا کو واقعی کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ یکلخت اپنی جگہ سے تڑپی اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں سامنے کھڑے ایڈورڈ کے سینے پر پوری قوت سے پڑیں اور ایڈورڈ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے فرش پر گرا، اور جولیا اچھلنے کی وجہ سے کرسی سے اٹھ کر پشت کے بل نیچے گرنے لگی تھی کہ اس نے یکلخت کلابازی کھائی، اور نیچے گرنے کی بجائے وہ کلابازی کھا کر کرسی کے اوپر اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کوئی مجمع کے سامنے اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ ارے! اچانک ریگن کے منہ سے حیرت بھرا کلمہ نکلا اور وہ تیزی سے جولیا کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی چیختا ہوا اچھل کر پیچھے جا گرا۔ جولیا نے اچھل کر بڑے بھرپور انداز میں اس کی ٹھوڑی کے نیچے لات ماری تھی، اور ایک بار پھر کلابازی کھا کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ایڈورڈ چیختا ہوا کسی بدمست سانڈ کی طرح اس سے آ ٹکرایا، اور جولیا اچھل کر پشت کے بل گری اور پشت پر موجود زخموں میں اس قدر تیز ٹیس اٹھی کہ اس کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے مفلوج سا ہو گیا۔ اسی لمحے ایڈورڈ نے پوری قوت سے اس کی ناک پر اپنے سر کی زوردار ٹکر ماری اور اس ٹکر نے اس کے معاف جسم کو جھنجھلا کر رکھ دیا۔ ایڈورڈ غصے سے چیختا ہوا دوسری ٹکر مارنے ہی والا تھا کہ جولیا نے گھٹنے موڑ کر ایڈورڈ کو پشت کی طرف اچھال دیا۔ اسی لمحے ریگن نے اچھل کر پوری قوت سے جولیا پر چھلانگ لگائی، لیکن جولیا بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گئی اور ریگن پوری قوت سے منہ کے بل ایک خوفناک دھماکے سے فرش سے ٹکرایا
اور اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ نے کمرے کی فضا میں زلزلہ سا پیدا کر دیا۔ اس چیخ نے جولیا کے اعصاب پر الٹا اثر کیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی رگ رگ میں بجلیاں سی بھر گئی ہوں۔ ایڈورڈ اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور پھر جولیا بھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرا لمحہ ایڈورڈ پر بہت بھاری پڑا۔ جولیا نے ایک بار پھر انتہائی ماہرانہ انداز میں اس کے سینے پر زوردار فلائنگ کک ماری اور پھر کلا بازی کھا کر وہ سیدھی ہوئی تو ریگن کے حلق سے ایک اور خوفناک چیخ نکلی۔ اٹھتے ہوئے ریگن کی پسلیوں پر کلا بازی کھائی ہوئی جولیا کی کھڑی ہتھیلی کی زوردار ضرب لگی تھی اور پھر تو کمرے میں چیخوں اور کراہوں کا طوفان سا آ گیا۔ جولیا ایکشن میں آ چکی تھی اور جولیانا ٹاپ ایکشن اپنی پوری فارم میں نظر آنے لگ گیا تھا۔ جولیا کا پورا جسم کمرے میں پارے کی طرح پھڑک رہا تھا اور ایڈورڈ اور ریگن دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ مشین ان کے جسموں پر خوفناک ضربیں لگا رہی ہو، اور چند ہی لمحوں میں ان دونوں کے جسموں کے مختلف حصے جولیا کے نوکدار جوتے کی ضربوں سے لہو لہان ہو کر شدید زخمی ہو چکے تھے۔ ریگن کا چہرہ فرش سے ٹکرانے کی وجہ سے پہلے ہی بری طرح پچک کر زخمی ہو گیا تھا اور پھر ان دونوں کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ بے ہوش ہو کر مردہ چھپکلیوں کی طرح ساکت ہو گئے، جبکہ جولیا جو بقول ان کے ننھی منی چڑیا تھی اور زخمی بھی تھی فاتحانہ انداز میں کھڑی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت تکلیف کی بجائے فاتحانہ مسکراہٹ کی جگمگاہٹ تھی۔ چند لمحے تیز تیز سانس لینے کے بعد جولیا تیزی سے مڑی اور اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جدھر سے ایڈورڈ اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، دوسری طرف ایک راہداری تھی اور راہداری کے اختتام پر وہ برآمدے میں پہنچ گئی جس کے سامنے وسیع لان اور پھر پھاٹک نظر آ رہا تھا۔ پھاٹک اندر سے بند تھا، کوٹھی میں اور کوئی آدمی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایڈورڈ اور ریگن کے خوفناک انداز میں چیخنے کے باوجود کوئی کمرے میں نہ آیا تھا۔ پورچ بھی خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے جولیا پیدل ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اب اس کے جسم میں ایک بار پھر درد اور تکلیف کی شدید لہریں دوڑنے لگ گئی تھیں اور ذہن میں دوبارہ دھماکے سے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جوش، انتقام اور نفرت کی بنا پر اس کی یہ تکلیف اس وقت تو غائب ہو گئی تھی جب وہ ایڈورڈ اور ریگن سے لڑ رہی تھی، لیکن اب جب کہ یہ جنگ وہ فاتحانہ انداز میں جیت چکی تھی، اس کے ذہن اور اعصاب پر چھایا ہوا جوش اور غصے کا الاؤ سرد پڑ جانے کے بعد اس کے زخموں نے دوبارہ اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا اور جولیا کو اب ایسا محسوس ہونے لگ گیا تھا جیسے وہ پھاٹک تک پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی، لیکن وہ مسلسل اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی کسی نہ کسی طرح پھاٹک تک پہنچ ہی گئی۔ اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور باہر سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر تیز رفتار ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن جولیا کی حالت لمحہ بہ لمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم شدید زخمی تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس لیے سڑک سے گزرنے والے افراد اسے حیرت سے چونک کر دیکھتے لیکن پھر آگے نکل جاتے۔ یہاں کا معاشرہ ہی ایسا تھا کہ کوئی کسی کے لیے وقت ضائع نہ کرتا تھا، انتہائی سندل اور بے حس معاشرہ۔ اگر اس حالت میں جولیا پاکیشیا میں سڑک پر نکل آتی تو یقیناً لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے، لیکن یہاں جولیا اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود اکیلی ہی لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی کی حدود سے نکل کر موت کی گہری اور اندھی وادی میں اترتی جا رہی ہو، اور پھر اس کی قوت اور ہمت یکلخت جواب دے گئی۔ اس کے ذہن پر شب خون مارنے والے اندھیروں نے اس بار کامیابی یلغار کی اور جولیا وہیں سڑک کے کنارے ہی ڈھیر ہوتی گئی، لیکن مکمل طور پر ذہن تاریک ہونے سے پہلے اس کے ذہن پر آخری احساس ایک خوفناک دھماکے کا تھا جو شاید اس کے قریب ہی کہیں ہوا تھا۔ ایک ایسا خوفناک دھماکہ جس نے اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا دے کر بیدار کیا، لیکن پھر اس کے ذہن پر موت جیسی تاریکی کی دبیز چادر پھیلتی چلی گئی۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں اس خوفناک دھماکے کی باز گشت گونجی جو اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن نے آخری بار ریکارڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار کراسی نکل گئی۔ اوہ عمران، تمہیں ہوش آ گیا، تھینک گاڈ۔ عمران کے دائیں طرف سے ڈاکٹر فیگل کی مانوس آواز ابھری اور عمران نے بے اختیار ادھر گردن گھما دی تو اس نے بوڑھے ڈاکٹر فیگل کو کرسی سے اٹھ کر تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ عمران نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ سر سمیت اس کا پورا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ اور گردن کھلی ہوئی تھی، اور اس صورت میں وہ بالکل کسی مصری احرام میں رکھی جانے والی ممی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم نے صرف معمولی سی حرکت کی تھی۔ اوہ مت ہلو، تمہیں شدید چوٹیں آئی ہیں، تمہاری کئی پسلیاں، ایک ران کی ہڈی اور ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور باقی جسم پر بھی زخم آئے ہیں، ڈاکٹر فیگل نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور عمران نے اپنی حالت سن کر ایک بار پھر طویل سانس لیا۔ میرے ساتھی، اوہ صفدر، نعمانی، مادام جیکی، اوہ ہاں،
وہ جولیا جسے میں نے شدید زخمی حالت میں سڑک کے کنارے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے افسوس ہے عمران، مادام جیکی مر چکی ہے اور تمہارے پاکیشیائی ساتھی تو بچ گئے ہیں لیکن وہ بھی شدید زخمی ہیں۔ البتہ ڈرائیور جو مقامی تھا وہ بھی مر گیا ہے۔ اس شیرنگ نے اس کا سینہ بری طرح پچکا کر توڑ دیا تھا اور کار میں دوسری کوئی عورت تو موجود ہی نہ تھی۔ اوہ، وہ کار میں نہیں تھی، وہ تو سڑک کے دوسرے کنارے پر چل رہی تھی۔ میں نے اچانک اسے دیکھ کر بے اختیار تھامسن کو کار روکنے کے لیے کہا اور تھامسن نے بغیر سوچے سمجھے وہیں سڑک کے درمیان ہی فل بریک لگا دی۔ اوہ، مادام جیکی مر گئی، بیچاری، اپنے ساتھ ہی زیرو لیبارٹی کا راز بھی لے گئی۔ جولیا کا پتہ کرو ڈاکٹر، عمران نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ویسے مادام جیکی مرنے سے پہلے ہوش میں آ گئی تھی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ زیرو کالونی کی کوٹھی میں رہنے والے ڈاکٹر فیگل سے فوری ملنا چاہتی ہے تاکہ ویسن کامن کا ایک اہم راز وہ بتا سکے۔ ڈاکٹر مجھے اس لیے جانتا تھا کہ وہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تو میں مادام جیکی کا نام سنتے ہی فوراً یہاں پہنچ گیا۔ تو مادام جیکی نے اٹک اٹک کر بتایا کہ علی عمران نے یہ نام لیا تھا، وہ اسے اس کے پاس بھیجنا چاہتا تھا لیکن پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا۔ اس کی حالت چونکہ بے حد خراب تھی اس لیے اس نے زیرو لیبارٹی کا راز مجھے بتا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ کوٹھی بھی بتا دی جہاں سیکرٹ سروس کا چیف نیویارک بندھا پڑا تھا۔ اس نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور اس کے بعد وہ مر گئی۔ وہ ویسٹرن کامن کی عظیم بیٹی تھی۔ میں نے فوراً صدر مملکت سے رابطہ قائم کیا اور جب انہیں ساری حقیقت کا علم ہوا تو صدر مملکت نے اپنی مخصوص فورس، جسے پریزیڈنٹ فورس کہا جاتا ہے اور جو براہ راست صدر کے ماتحت ہوتی ہے، کو زیرو لیبارٹی پر فوری قبضہ کرنے اور میورک کی گرفتاری کے احکامات دیے۔ چنانچہ پریزیڈنٹ فورس نے ایک خوفناک آپریشن کے بعد ایکریمین ایجنٹوں کا خاتمہ کر کے اس لیے زیرو لیبارٹی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کوٹھی سے میورک کو بھی زندہ برآمد کر لیا ہے۔ میورک نے اپنے روسیائی ایجنٹ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کا مقدمہ ایک خصوصی عدالت میں چلایا جائے گا اور اسے غداری کی سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی میورک نے اپنے نمبر 2 ایڈورڈ کے متعلق بھی بتایا کہ وہ بھی کارٹ لینڈ کا ایجنٹ ہے اور اس کا ساتھی ریگن بار کا مالک ہے۔ پریزیڈنٹ فورس نے ریگن بار پر ریڈ کیا لیکن وہاں سے ایڈورڈ اور ریگن دونوں نہ ملے۔ البتہ پریزیڈنٹ فورس نے ان کے ایک اور مخصوص اڈے کا پتہ چلا لیا، وہ ایک کوٹھی ہے۔ وہ دونوں شدید زخمی حالت میں اس کوٹھی میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں 10-12 آدمیوں نے مل کر شدید زخمی کیا ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کوٹھی تقریباً اسی جگہ ہے جہاں تمہارا کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کو کن 12 آدمیوں نے زخمی کیا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم ان آدمیوں کو کیسے جانتے ہو؟ ان کے متعلق بتاؤ۔ وہ تو محب وطن افراد ہوں گے جنہوں نے ان غداروں کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ صدر مملکت بھی ان محب وطن افراد سے ملنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ یہ دونوں ابھی تک ہوش میں نہیں آئے اس لیے ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ وہ 10-12 آدمی نہیں، ایک لڑکی ہے، جولیا نافٹا واٹر، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسے شدید زخمی حالت میں سڑک کے دوسرے کنارے پر لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھ کر میں نے تھامسن کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ ایک لڑکی؟ اوہ نہیں مسٹر عمران، ایڈورڈ اور ریگن کی حالت تم نے نہیں دیکھی۔ ایک لڑکی تو کجا، کئی مرد مل کر بھی ان کا یہ حشر نہیں کر سکتے۔ جولیا ہے ہی ایسی لڑکی، بظاہر نرم و نازک، بالکل چینی گڑیا جیسی، لیکن جب وہ فارم میں آ جائے تو پھر جولیانا ایکشن کے مقابلے میں ایڈورڈ اور ریگن تو کیا حیثیت رکھیں گے۔ پوری فوج بھی ہوتی تو ان سب کا بھی یہی حشر ہوتا۔ آپ پلیز فوراً اس کا پتہ کریں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا کی بہادری، جیداری، ہمت اور حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں فخر کی چمک ابھر آئی تھی جبکہ ڈاکٹر فیگل کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ اوہ، حیرت ہے؟ بہرحال میں معلوم کرتا ہوں، ڈاکٹر فیگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف مڑ گئے اور عمران آنکھیں بند کر کے جولیانا ایکشن کے تصور میں محو ہو گیا۔ اوہ عمران، وہ لڑکی تو سوئز نژاد ہے جو شدید زخمی حالت میں سڑک کے کنارے پڑی تھی وہاں جہاں تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کیا اسی لڑکی کی تم بات کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک ہے، اس کی پشت اور بازو شدید زخمی ہیں۔ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ اس لڑکی کے زخم اس نوعیت کے ہیں کہ جیسے کسی نے اس کے بازوؤں اور پشت پر انتہائی بے دردی سے کوڑے برسائے ہوں۔ کیا اس لڑکی کا نام جولیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر فیگل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ہاں وہی ہے جولیا۔ ڈاکٹر فیگل، وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف ہے اور یہ کارنامہ وہی سر انجام دے سکتی ہے کہ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی وہ ایڈورڈ اور ریگن کا یہ حشر کر سکے جو آپ بتا رہے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی حیرت انگیز بات ہے، میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ ایک نرم و نازک لڑکی ریگن اور ایڈورڈ کا یہ حشر بھی کر سکتی ہے۔
میں صدر مملکت سے بات کروں گا. وہ لازماً پاکستان کے صدر مملکت کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف نے ہمارے ملک ویسٹرن کامن کے لیے اس قدر عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. ڈاکٹر فیگل نے انتہائی مروب ہونے والے لہجے میں کہا. ویسے مجھے اس مادام جیکی کی موت کا بے حد افسوس ہوا ہے. کاش وہ زندہ بچ جاتی. وہ انتہائی محب وطن لڑکی تھی. عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا. ہاں، ڈاکٹروں نے مادام جیکی کو بچانے کی سرتوڑ کوششیں کی لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس عظیم لڑکی کو نہ بچا سکے. وہ واقعی انتہائی محب وطن اور عظیم لڑکی تھی. صدر مملکت نے اس لڑکی کو ویسٹرن کامن کا سب سے بڑا اعزاز دینے کا فیصلہ کیا ہے. ویسٹرن کامن کی تاریخ میں اس عظیم اور محب وطن لڑکی کا نام ہمیشہ جگمگاتا رہے گا. ڈاکٹر فیگل نے بھی افسوس بھرے لہجے میں کہا. کیا جولیا کو یہاں لایا جا سکتا ہے ڈاکٹر، یا مجھے وہاں پہنچا دیا جائے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ میرے ساتھی، میں انہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. عمران نے کہا. ہاں، کیوں نہیں، میں ابھی بندوبست کراتا ہوں. لیکن کیا یہ عظیم لڑکی جولیا تمہاری بیوی ہے جو تم اس کے لیے اتنا بے چین ہو؟ ڈاکٹر فیگل نے مسکراتے ہوئے کہا. ارے ڈاکٹر، خدا کے لیے آپ مجھے بھی جولیانا ایکشن کی زد میں لانا چاہتے ہیں؟ وہ ایڈورڈ اور ریگن تو پھر بھی سخت جان آدمی ہوں گے کہ جولیا ایکشن کی زد میں آنے سے بچ گئے. میں تو کمزور سا آدمی ہوں، عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا. اور ڈاکٹر فیگل اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑے. ختم شد.